جس نام میں آپ سب کو سلام. ہمارے پاس ڈھیر گوائیاں ہیں، لیکن کوشش کروں گی کہ چند ایک ہی بس آپ سے جو ہے وہ شیئر کر سکوں. ہمارا تعلق بلیک پول سے، آپ کو یہ تو پتہ ابھی بتایا ہے پاس صاحب نے. تو بلیک پول میں ہماری ایک لیڈیز ہینڈ بیگ کا سٹال ہے. تو پچھلے سال میرے ہسبینڈ نے جو ہے وہ ایک موبائل کا سٹال جو شروع کیا. انہوں نے شروع کیا تو ہر روز بیٹھ کے تو واپس آ جاتے تھے. کوئی ایک پیسہ بھی نہیں آتا تھا. کبھی ہوا کوئی تھوڑے سے پیسے آ گئے اور کچھ بھی، اور ہم بہت پریشان تھے. اس وقت پاس صاحب پہلے گلوری ٹی وی پہ آتے تھے، جب ہم ان کا کلام گلوری ٹی وی پہ سنا کرتے تھے. تو ایک دفعہ انہیں جون جولائی میں ہمارے ادھر پریسٹن میں ہماری فیلوشپ ہوتی ہے، وہاں پہ آنے کا اتفاق ہوا. تو وہاں سے پھر ہم اپنے گھر میں لے کے گئے بلیک پول میں، اور ان سے ہم نے شیئر کیا کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ چلتا نہیں ہے، اتنی آمدنی نہیں ہوتی. تو تب انہوں نے ہمیں امیر ہونے کا کہہ لیں یا کاروبار کو ترقی دینے کا کہہ لیں، خدا کے کلام کے مطابق انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ دہیے دینا شروع کر دیں، خداوند آپ کو برکت دے گا. تو جیسے ہی ہم نے خدا کے کلام کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور خدا کے خادم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے دہیے دینا شروع کر دی. اور جس دن سے ہم نے دہیے دینا شروع کی ہے، ہمارا کاروبار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور ابھی ایک سٹال سے 2 سٹال اور 2 سے 3 ہوتے جا رہے ہیں، اور خدا ہمیں دن بدن مزید ترقی دے رہا ہے. ایک اور جہاں پہ ہمارا بیگ سٹال ہے، وہاں پہ ہمارے سٹال کے بالکل سامنے ایک لیڈیز کپڑوں کا کارڈیگنز کا سٹال ہے، اور وہ بک رہا تھا. تو ہماری خواہش تھی کہ ہم وہ لیں. حالانکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ہماری خواہش تھی کہ ہم لیں. تو ہم نے پاس صاحب سے کہا کہ پاس صاحب وہاں ایک سٹال بک رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لیں. تو پاس صاحب نے کہا کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملے؟ تو ہم نے کہا جی پاس صاحب. تو کہتے ہیں پھر آپ کو مل گیا ہے. اور ہم نے انہی کی بات کو یقین رکھا، اور ہم نے اسی ایمان پہ رکھ کے ہم نے دعا کی. اور ہم نے کہا پاس صاحب اس کے لیے کافی سارے پیسوں کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس نے سٹال دے دیا وہ پیسے بھی دے گا. اور ہم نے یقین رکھا اور ہم نے ایمان رکھا. بہت سارے لوگ اس کے لیے انٹرسٹڈ تھے، بہت سارے لوگ اس کو لینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ کافی اچھا سٹال، اچھا کاروبار تھا. تو کافی ساری رکاوٹیں بھی آئیں، ساتھ کافی سارے بندشیں بھی آئیں. لیکن جب پاس صاحب نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ کو مل گیا، اور ہم نے ان کے کہے پہ یقین رکھا کہ یقیناً یہ خدا کی آواز ہے جو خدا کے بندہ کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی ہے، اور ہم نے یقین رکھا، ساری رکاوٹیں ٹوٹ گئی. اور ان لوگوں نے خود آ کر ہم سے کہا کہ آپ انٹرسٹڈ ہو یہ سٹال لینے میں؟ ہم نے کہا جی ہاں ہم انٹرسٹڈ ہیں. اور اب وہ سٹال ہمیں مل گیا ہے. خدا یقیناً جو خدا یہوہ یری ہے، وہ پیسوں کا بندوبست بھی اس نے یقیناً کر دیا ہوا ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں، بے شک اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس نے کر دیا ہوا ہے اور اس نے کیا ہے. یہ سارا جلال خداوند یسوع کے نام کو جاتا ہے. ہم تو کچھ نہیں ہیں، لیکن ہم خدا کے خادم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو ہم اسی طرح مانتے ہیں جیسے خدا نے ہم سے کلام کیا ہے، جیسے خدا نے ہم سے بات کی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں ہم اسی پہ پکے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاس صاحب نے کہہ دیا ہے تو یہ بات ہو کے ہی رہے گی، اور وہ ہمارے لیے ہو جاتی ہے. یہ خداوند کا شکر ہے. ساری عزت، سارا جلال خداوند یسوع کے نام کو جاتا ہے. اور بہت ساری گواہیاں ہیں ہمارے خاندان میں. جب بھی خدا کے خادم ہمارے گھر میں جاتے ہیں، ہماری بڑی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں آئیں، کیونکہ ایسے لگتا ہے جیسے خداوند خود ہمارے گھر میں آ گئے ہیں. ان کے وسیلے اتنی برکت، اتنا سکون، اتنا پیس ہمارے گھر میں، ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. تو ہماری خواہش ہوتی ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ یہ ہمیں چھوڑ کے واپس جائیں، لیکن ان کے اپنے بیوی بچے ہیں، ان کی اپنی کلیسیا ہے، تو ہم انہیں روک بھی نہیں سکتے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے خدا کے کلام کی باتیں سنتے رہیں اور وہ ہمیں سناتے رہیں. اور ہمیں اتنی برکت ملتی ہے. ادھر پریسٹن میں ہماری ایشین فیلوشپ ہے، وہاں پہ لوگوں کو بڑی برکت ملی ہے. ایک بہن کی گواہی آپ اکثر ٹی وی پہ سنتے بھی ہوں گے، جن کو کینسر تھا، ٹیومر تھا، برین ٹیومر،
اور ان کا وہ ٹیومر بھی خداوند یسوع نے ٹھیک کر دیا, اور وہ بے اولاد تھی, خدا نے انہیں اولاد بھی دے دی ہے, اور کچھ ہی دیر بعد خدا انہیں بیٹا دینے والا ہے. یہ بھی سب خدا کے خادم کے وسیلہ سے وہاں پہ ہماری کلیسیا میں ہوا. ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں, اور وہ عورت اتنی خوش ہے, آپ سوچ سکتی ہیں جو مائیں ہیں کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ کس قدر اپنی محرومی کی زندگی گزارتی ہیں, لیکن خدا کے خادم کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کے وسیلہ سے اس عورت نے برکت پائی, اور آج وہ نہ صرف بالکل تندرست ہے بلکہ وہ با اولاد بھی ہے, اسے خدا بہت جلد بیٹا دینے والا ہے. ایک دن ایسے ہی کلام سناتے ہوئے پاس صاحب نے ادھر ٹی وی پہ کہہ دیا کہ اس بیٹی کو خدا بہت جلد بیٹا دینے والا ہے. تو میں نے اس بہن سے کہا, میں نے کہا پاس صاحب نے آپ کو بیٹا دے دیا ہے؟ تو کہتی ہے اچھا جی. تو انہوں نے شاید پہلے کیا تھا الٹرا ساؤنڈ یا نہیں کیا تھا, دوسرے دن ہی انہوں نے پاس صاحب کو فون کر کے کہا کہ پاس صاحب باجی نے کل مجھے بتایا کہ آپ نے ہمیں ایک خدا نے ہمیں بیٹا دینا ہے. تو واقعی خدا نے ہمیں بیٹا ہی دیا ہے. تو یہ سارا جلال خداوند یسوع کے نام کو جاتا ہے. ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں, اس کے نام کی ستائش کرتے ہیں, اس کے نام کی حمد کرتے ہیں, کیونکہ ساری عزت کے لائق وہ خدا ہے. ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے وہ کام کرتا ہے, لیکن ہم اکثر شرماتے ہیں گواہی دینے کے لیے, ہم نہیں جاتے آگے, اور ابلیس ہماری زندگی میں کام کر جاتا ہے اور ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ جب خدا کی آپ کی زندگی میں چھوٹا سا بھی کام کرے تو آگے جا کے اس کے نام کو جلال کے لیے گواہی دیں, تاکہ ابلیس شرمندہ ہو اور خداوند یسوع کے نام کو جلال ملے. تھینک یو ویری مچ.